السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے دجال کا ذکر فرمایا ہے، اس کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اس کے فتنوں کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کیسے دجال کو قتل کریں گے۔ تو وہ طویل حدیث ہے، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس پوری حدیث کو سنیں گے تاکہ آپ سنیں اور اس کو آگے تک دوسرے تمام مسلمانوں تک پہنچائیں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کا کم و بیش حصہ دجال کا واقعہ بیان کرنے، اس سے ڈرانے میں صرف کیا، جس میں یہ بھی فرمایا کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، وہ یقیناً تم ہی میں آئے گا۔ اگر میری موجودگی میں آ گیا تب تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اگر بعد میں آیا تو ہر شخص کو اپنے آپ کو اس سے بچانا پڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ کو ہر مسلمان کا خلیفہ بناتا ہوں۔ وہ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا، دائیں بائیں گھومے گا۔ لوگوں، اے اللہ تعالیٰ کے بندو، دیکھو تم ثابت قدم رہنا۔ سنو، میں تمہیں اس کی ایسی صفت سناتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں سنائی۔ وہ ابتداً دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ اس سے بھی بڑھ جائے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، بس تم یاد رکھنا کہ خدا کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہاں مرنے کے بعد دیدار الہی ہو سکتا ہے۔ اور سنو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے پڑھا لکھا اور ان پڑھ غرض ہر ایماندار پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی اور باغ ہوگا۔ اس کی آگ دراصل جنت ہے اور اس کا باغ دراصل جہنم ہے۔ سنو، تم میں سے جسے وہ آگ میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد رسی چاہے اور سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، اس کی وہ آگ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ اس دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک اعرابی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں پھر تو مجھے رب مان لے گا؟ وہ اقرار کرے گا کہ ہاں مان لوں گا۔ اتنے میں دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے اور اس کو کہیں گے، اے بیٹے، یہی تیرا رب ہے، تو اسے مان لے۔ اس کا دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص پر مسلط کر دیا جائے گا، اس سے آرے سے چروار کر دو ٹکڑے کروا دے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کو دیکھنا، اب میں اسے زندہ کر دوں گا، لیکن پھر بھی یہی کہے گا کہ اس کا رب میرے سوا اور ہے۔ چنانچہ یہ اسے اٹھائے بٹھائے گا اور خبیث اس سے پوچھے گا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے پہلے سے بھی زیادہ یقین ہو گیا ہے۔ اور دوسری سند سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن تمام امت سے زیادہ بلند درجے کا امتی ہوگا۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سن کر ہمارا خیال تھا کہ یہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی ہوں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت تک ہمارا یہی خیال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم دے گا اور آسمان سے بارش ہوگی۔ وہ زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا اور زمین سے پیداوار ہوگی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا اور وہ اسے نہیں مانیں گے، اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا جو اسے خدا مان لیں گے، اسی وقت اس کے حکم سے ان پر آسمان سے بارش برسنے لگے گی اور زمین پھل اور کھیتی اگائے گی۔ ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے، تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ سوائے مکہ اور مدینہ کے تمام زمین
یعنی تمام ممالک کا دورہ کرے گا، اور جب مدینہ کا رخ کرے گا تو یہاں پر ہر راہ پر فرشتوں کو کھلی تلوار لیے ہوئے پائے گا، تو سبخہ کی انتہائی حد پر ظریف احمر کے پاس ٹھہر جائے گا۔ پھر مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اس وجہ سے جتنے منافق مرد اور جس قدر منافق عورتیں ہوں گی وہ سب مدینہ سے نکل کر اس کے لشکر میں مل جائیں گی، اور مدینہ ان گندے لوگوں کو اس طرح اپنے میں سے دور پھینک دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو الگ کر دیتی ہے، اور اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ حضرت عمر شریک رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن عرب لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول تو ہوں گے بہت ہی کم، اور اکثریت ان کی بیت المقدس میں ہوگی۔ ان کا امام ایک صالح شخص ہوگا جو آگے بڑھ کر صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور یہ امام پیچھے ہٹنے لگے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کرائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ پس ان کا امام ہی ان کو نماز پڑھائے گا، اور نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نماز جب پڑھ لیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دروازے کھول دو۔ پس دروازے کھول دیے جائیں گے تو باہر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر کے ساتھ موجود ہوگا، جن یہودیوں کے سروں پر تاج اور جن کی تلواروں پر سونا ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے، اور ایک دم بھاگنا شروع کر دے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا، تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے پاس پکڑ لیں گے اور وہیں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن انہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی۔ ہر پتھر، ہر درخت، ہر دیوار، ہر جانور بولتا ہوگا کہ اے مسلمان، یہاں یہودی ہے، آ کر اسے مار ڈال، سوائے ببول کا درخت جس کو عربی زبان میں غرقد کہتے ہیں، وہ جو ہے نا نہیں بولے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے، امام ہوں گے، با انصاف ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ہٹا دیں گے، حسد اور بغض بالکل جاتا رہے گا، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا، بچے اپنی انگلی سام کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچائے گا، شیروں سے لڑکے کھیلیں گے، نقصان کچھ نہ ہوگا، بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا خود کتا ہوتا ہے۔ یعنی یہ تمام جو حالات ہوں گے، خوشحالی ہوگی، یہ ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی۔ تمام زمین اسلام اور اصلاح سے اس طرح بھر جائے گی جیسے کوئی برتن پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو، سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی، لڑائی اور جنگ بالکل موقوف ہو جائے گی، زمین مثل سفید چاندی کے روشن ہو جائے گی، ایک جماعت کو ایک انگور کا خوشہ پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہوگا، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کھائے اور سیر ہو جائے، بیل اتنی قیمت پر ملے گا اور گھوڑا چند درہموں پر ملے گا، یعنی چیزیں بہت سستی ہو جائیں گی ان کے زمانے میں۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت گر جانے کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ لڑائیوں میں اس کی سواری بالکل نہ لی جائے گی۔ دریافت کیا گیا بیل کی قیمت بڑھ جانے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمام زمین میں کھیتیاں ہونی شروع ہو جائیں گی۔ دجال کے ظہور سے 3 سال پہلے قحط سالی ہوگی۔ اب نبی اسلام نے یہاں پہ
یعنی دجال کے ظہور سے پہلے کے حالات تھوڑے سے بیان کیے کہ جو اس کے آنے سے پہلے 3 سال ہوں گے اس میں بہت زیادہ قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا اور زمین کی پیداوار کا تیسرا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال خدا آسمان کو حکم دے گا کہ بارش کی 2/3 روک لے، اور یہی حکم زمین کو ہوگا کہ اپنی پیداوار کی 2/3 کم کر دے۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا اور نہ زمین سے کوئی پیداوار ہوگی، تمام جانور اس قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے خدا چاہے۔ یعنی دجال کے آنے سے پہلے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ مصائب و تکلیفیں آئیں گی، اس لحاظ سے دجال جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے ایمان والوں کے لیے بہت سخت فتنہ ہوگا، کیونکہ مشکل حالات ہوں گے اور اس کے پاس ساری نعمتیں ہوں گی اس کے قبضے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لیکن نبی اسلام نے اس کا حل ہمیں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر اس وقت لوگ زندہ کیسے رہ جائیں گے، یعنی جب زمین فصل نہیں اگائے گی اور آسمان سے بارش نہیں ہوگی تو لوگ کیسے بچیں گے جب خوراک ہی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی غذا کے قائم مقام اس وقت ان کا لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا ہوگا۔ یعنی ان حالات میں جو ایمان والے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے اسی سے ان کا جو ہے پیٹ بھر دیا جائے گا۔